جلوہ بن کر دل سے گزر جاتا ہے اور آنسو بن کر آنکھ سے ٹپک پڑتا ہے. یار جلوہ بن کر دو جگہوں سے جب آئے نا پتا چلے گا، آپ کے اندر جب آئے گا تو پتا چلے گا. یا تو جلوہ بن کر دل سے گزرے گا، بیٹھے بیٹھے دل کے اندر ایک عجیب قسم کا سرشاری کا احساس ہوگا، ایک مزہ، ایک کیف، سرور کی کیفیت آئے گی. سمجھ لیجیے گا کہ یار دل سے گزر رہا ہے. اور کبھی آنسو بن کر آنکھ سے ٹپا ہے کہ آنسو اتنے قیمتی چیز ہیں کہ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ جس آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا کہتا ہے اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا کس زبان سے شکر ادا کریں جس کی توفیق اور عنایت سے آج ہم سب لوگ ماہ رمضان المبارک کے اس آخری دن کے اندر 30ویں ماہ رمضان المبارک میں یوم جمعۃ المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں خالق کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے حاضر ہیں. ہماری آج کی اس نشست کے اندر گفتگو کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے سوز و گداز. پہلے تو یہ سمجھیں کہ سوز و گداز کس سوغات کا نام ہے اور پھر اس پر ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں. سوز و گداز کا مطلب ہے انسان کے دل کے اندر نرمی کا ہونا، رقت کا ہونا، درد کا ہونا. انسان کے دل میں رقت کا، نرمی کا، درد کا ہونا، خدا کی یاد کا ہونا، تڑپ کا ہونا، لگن کا ہونا، جستجو کا ہونا، مخلوق خدا کے حوالے سے ہمدردی اور خیر خواہی وغیرہ کا ہونا. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو سوز و گداز کی علامت ہیں. اس سوز و گداز کے لفظ کی جو ضد ہے اسے کہتے ہیں کساوت قلبی، سخت دلی، سنگ دلی، پتھر دلی. انسان کے اندر بے حسی کا ہونا، کسی کی پرواہ نہ ہونا، غفلت کا ہونا، لاپرواہی کا ہونا، یہ ساری چیزیں سوز و گداز کی ضد ہیں. قرآن مجید کے اندر اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ خشیت کا لفظ ہے. میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ایمان والو، کیا ابھی تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر میں پگھل جائیں، اللہ کے ذکر میں اس کی خشیت کے اندر تمہارے دل مچل جائیں، تڑپ اٹھیں، پگھل جائیں؟ کیا ابھی تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا؟ ایمان کے بعد جو سب سے قیمتی متاع ایک بندہ مومن کے پاس ہونی چاہیے وہ یہی سوز و گداز ہے، یہی دل کی تڑپ ہے، یہی دل کی لگن، دل کے اندر رقت کا، دل کے اندر تڑپ کا ہونا. یہ وہ سب سے قیمتی متاع ہے جو ایک بندہ مومن کے پاس ہوتی ہے. اور یہ اتنی قیمتی متاع ہے کہ ہمارا کلندر لاہوری علامہ اقبال اس دولت کو دے کر اس کے مقابلے میں خدائی کی مسند پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کہتا ہے متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا مندی. علامہ کہتا ہے یہ جو بندگی کے اندر تڑپ ہے نا میرے دل کے اندر، یہ جو رقت ہے میرے دل کے اندر، یہ جو دل کا تڑپنا ہے، مچلنا ہے، پھڑکنا ہے، درد مندی ہے،
یہ اتنی قیمتی دولت ہے کہ اس کو دے کر میں خدائی کی مسجد پر بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ یہ اتنی قیمتی دولت تھی ایک بندہ مومن کے پاس، اور جینین ایمان جب بھی آئے گا، جہاں بھی آئے گا، اس کے ساتھ اس رکت کا، اس سوز کا، اس گداز کا ہونا لازمی ہے۔ اگر کسی جگہ پر کسی سینے کے اندر ایمان ہے مگر یہ سوز اور گداز نہیں ہے، وہ سمجھ لے وہ ایمان ہی بڑی گھٹیا قسم کا ہے، کسی تیسرے درجے کا ایمان ہے۔ جینین ایمان، شعوری ایمان جب آتا ہے بندے کے اندر تو وہ اپنے ساتھ ہی سوز اور گداز کو لے کر آتا ہے۔ کیسے لے کر آتا ہے؟ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں، اور صحابی نے اپنے باہوں پر بازو میں ایک بیٹی کو اٹھایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ پیار کرتے جا رہے ہیں، بڑی پیار کر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بیٹی ہے نا اس وقت میرے پاس، جس پر مجھے بڑا پیار آ رہا ہے، یہ میری اپنی بیٹی نہیں ہے، میرے بھائی کی بیٹی ہے، لیکن مجھے بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کی صحبت میں ایمان کے اندر آنے کی یہ برکتیں ہیں، اس سے پہلے ہم کیا تھے؟ کہتے ہیں میری بیوی کے ہاں حمل ٹھہر گیا، اور ہم عرب کے لوگ بیٹیوں کو بڑا اپنے لیے ایک ننگ کا باعث سمجھتے تھے کہ بیٹیوں کا ہونا ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہوا کرتا تھا۔ آپ کو پتا، ہم ذبح کر دیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ مجھے اسی اسنا میں کہتے ہیں کہ سفر پر جانا پڑ گیا، بیوی حاملہ تھی، امید سے تھی، میں نے بیوی کو سختی کے ساتھ تاکید کر دی کہ اگر بچہ ہوا تو ٹھیک ہے، بیٹی ہوئی تو اس کا گلا گھونٹ کر دفن کر دینا ہے، میرے آنے تک وہ زندہ نہ رہے۔ کہتے میں چلا گیا، لمبے سفر تھے پرانے زمانوں کے، آج کی طرح گاڑیاں موٹریں تو نہیں تھی نا، صبح بندہ چلے شام کو امریکہ پہنچ جائے، لمبے سفر تھے، مہینوں سفر ہوا کرتے تھے۔ مہینوں بعد کہتا جب میں واپس آیا تو میرے گھر کے آنگن کے اندر ایک ننھی منی بچی کھیل رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اہلیہ نے کہا کہ وہ ہمارے ہاں بیٹی ہوئی تھی، وہ تو میں نے اسی وقت آپ کی نصیحت کے مطابق اس کا گلا گھونٹ کر اس کو دفن کر دیا۔ یہ بیٹی جو ہے نا، یہ پتہ نہیں آپ کے بھائی کی بیٹی ہے، وہ ادھر چھوڑ گئے کچھ وقت کے لیے، تو لہذا یہ ہماری نہیں ہے۔ کہتے ہیں اچھا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میری تو نہیں ہے نا، بھائی کی ہے۔ کہتے ہیں وہ بچی جیسے ہمارے آنگن کے اندر معصومانہ اس کی ادائیں میں دیکھوں، اور مجھے آہستہ آہستہ وہ پیاری لگنی شروع ہو گئی۔ جب پیاری لگنی شروع ہو گئی تو اس کے بعد بیوی نے جب دیکھا کہ یہ بڑا مانوس سا ہو رہا ہے، تو ایک دن اس نے ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے حقیقت حال سے پردہ اٹھا دیا، اور اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ بیٹی جو آپ کو بڑی پیاری لگ رہی ہے نا، یہ آپ کی اپنی بیٹی ہے۔ کہتا ہے یہ سننے کی دیر تھی کہ میرا خون کھول اٹھا، اچھا میری بیٹی، اس کا مطلب ہے مجھے دماد بنانا پڑے گا کسی کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میری انا جاہلیت کے زمانے والی کہتا جاگ اٹھی، کہتا میں نے اس کو ڈانٹا ڈپٹا اور کہا کہ میں اسے زندہ درگور کروں گا۔ بیوی تھی بیچاری، کچھ نہ کر سکی۔ اگلے دن میں نے کہا اس کو کپڑے پہنا دو، کپڑے پہنائے گئے۔ بیٹی اپنی توتلی زبان میں پوچھ رہی ہے ماما مجھے کہاں بھیج رہے ہیں؟ کہتی ہے جاؤ تمہارے پاپا لے کے جا رہے ہیں، تمہیں سیر کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ کہتے اس بیٹی کو نہلا دھلا کر اس ماں کی مامتا کے دل کے اوپر کتنی چھریاں چل رہی ہوں گی جو اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو زندہ درگور ہونے کے لیے تیار کر رہی ہے، لیکن اس کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ بیٹی تیار ہو گئی، کہتا میں لے گیا، میرے ساتھ وہ معصومانہ انداز کے اندر باتیں کر رہی ہے، باتیں کرتے کرتے ہم جا رہے ہیں، لیکن میرے اندر کی جو بے حسی تھی، جو ظلم کا بربریت تھی، درندگی تھی، وہ جاہلیت کی وجہ سے وہ اس کو ذرا سا بھی ترس نہیں آ رہا۔ ایک جگہ پر جا کر میں نے گلا کھودنا شروع کر دیا، میں کھود رہا ہوں، گلا کھودتے کھودتے بیٹی پوچھتی پاپا کیا کر رہے ہیں؟ اس کو جیسے جیسے میں نے ٹال دیا کچھ کہہ کر، کھودتے کھودتے کہتے مٹی اڑ کر میرے اوپر پڑی، وہ اپنے معصومانہ سے ہاتھوں سے مٹی صاف کر رہے ہیں۔ کہتے جب وہ گڑا کھد گیا، میں نے اس بیٹی کو پکڑا اور اٹھا کر گڑے میں پھینکا، اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی، چیختی رہی، چلاتی رہی، بابا میں مر جاؤں گی، بابا مجھے نہ میرے اوپر مٹی نہ ڈالے، بابا
بیچارے کے منہ کے اوپر مٹی پڑ رہی ہے، کہتے ہیں مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے دفن کر دیا۔ یا رسول اللہ، ایک منظر وہ تھا جب ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی، اور ایک آج یہ منظر ہے کہ بیٹی میری اپنی بھی نہیں بھائی کی ہے اور مجھے اس پر اتنا پیار آ رہا ہے۔ یہ ساری تبدیلی اس صحابی کے سینے کے اندر کس چیز نے ڈالی تھی؟ صرف اور صرف ایمان نے۔ میں نے کہا ایمان جہاں بھی جینین آتا ہے، ایک نمبر ایمان جہاں بھی آئے گا وہاں پر یہ رکت لے کر آئے گا، یہ سوز لے کر آئے گا، یہ گداز اس سینے کے اندر ہوگا، اس سینے کے اندر درد ہوگی، تڑپ ہوگی۔ ایک چونٹی بیچاری کو بھی کوئی تکلیف پہنچ رہی ہوگی، جو جینین مومن ہوگا وہ تڑپ اٹھے گا، اس کے اندر کا سوز گداز اس کو مجبور کر دے گا سوچنے پر، اور وہ تڑپ اٹھے گا۔ لیکن جب یہ سوز گداز سے سینہ خالی ہوتا ہے پھر انسان اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ ارد گرد اس کے جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں، گاجر مولیوں کی طرح لوگ کٹ رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور انسان ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ سوز و گداز یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ جہاں ایمان جینین جس سینے کے اندر موجود ہوگا اس سینے کے اندر یہ سوز و گداز کو، اس تڑپ کو سینے کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اور یہ سوز و گداز اللہ کو بھی اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، وہ کہتا ہے انا عند منکسرۃ القلوب، لوگوں میرا عطا پتہ معلوم کرنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو کہ میں کہاں ہوتا ہوں، تو میں بتا دیتا ہوں کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر بستا ہوں۔ انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے شکستہ دل، وہ دل جو میری محبت کے اندر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، جو شکستہ ہو چکے ہوتے ہیں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب یہ آئینہ دل ٹوٹتا ہے، شکستہ ہوتا ہے، خستہ ہوتا ہے اس کی محبت کے اندر، تو پھر اس آئینہ دل کو مالک اپنا مسکن بنا لیتا ہے۔ وہ خدا جو کہتا لا یسعني ارضی ولا سمائی، میں نہ زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں۔ ارے لوگوں، یہ زمین اور آسمان میری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے اندر میں کیسے سما سکتا ہوں؟ جب سمانے پہ آتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں سما جایا کرتا ہوں، مگر سماتا کن دلوں میں ہے، آتا کن دلوں میں ہے، وہ اپنا مسکن کن دلوں کو بناتا ہے، ان کو بناتا ہے جن کے دلوں کے اندر سوز ہوتا ہے، گداز ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، کہ لوگوں اللہ سے بہت زیادہ دور وہ دل ہوتے ہیں کہ جو سخت ہوتے ہیں۔ یہ دل کا سخت ہونا یہ کفر کی علامت ہے، سنگ دلی کا ہونا، اور ایمان کی علامت کیا ہے؟ سوز و گداز کا ہونا، رقت قلبی کا ہونا۔ یہ بندہ مومن کی میں نے بتایا وہ قیمتی متاع ہے کہ علامہ نے کہا اس متاع کو دے کر میں خدائی کی مسند پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو علامہ نے کی، متاع بے بہا ہے، درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ اس دل کے سوز کا آنکھ کے آنسوؤں کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ آیا ان کا خیال کہ آنکھیں چھلک پڑی، یہ آنسو کسی کی یاد میں کتنے قریب ہیں۔ دل کے اندر جب سوز ہوتا ہے، رکت ہوتی ہے، تو آنکھوں کے اندر آنسو بھی آ جاتے ہیں۔ واصف صاحب نے کیا خوبصورت بات کی کہ یار جلوہ بن کر دل سے گزر جاتا ہے اور آنسو بن کر آنکھ سے ٹپک پڑتا ہے۔ یار جلوہ بن کر دو جگہوں سے جب آئے نا پتا چلے گا، آپ کے اندر جب آئے گا تو پتا چلے گا، یا تو جلوہ بن کر دل سے گزرے گا، بیٹھے بیٹھے دل کے اندر ایک عجیب قسم کا سرشاری کا احساس ہوگا، ایک مزہ، ایک کیف، سرور کی کیفیت آئے گی، سمجھ لیجیے گا کہ یار دل سے گزر رہا ہے۔ اور کبھی آنسو بن کر آنکھ سے ٹپک پڑتا ہے کہ آنسو اتنے قیمتی چیز ہیں کہ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ جس آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا،
जहन्नम के शोले मेरे उम्मतियों की तरफ, खास उम्मतियों की तरफ बढ़ रहे होंगे। नमाजी अपनी नमाजों का वास्ता देंगे कि किसी तरह से या अल्लाह इस जहन्नम के शोलों से हमें बचा ले। और जो रोजा रखने वाले होंगे वो अपने रोजों के वास्ते दे रहे होंगे। सदकातो खैरात करने वाले अपने सदकातो खैरात का वास्ता देकर कह रहे होंगे किसी तरह से जहन्नम के शोलों से मैं बचा ले। लेकिन वो शोले बढ़ते जाएंगे। आका फरमाते हैं कि मैं भी ये मंजर देख रहा हूँ। इसी असना में जिब्राइल मेरे पास आएंगे और आकर मुझे एक प्याला पकड़ाएंगे। उस प्याले के अंदर कुछ पानी होगा और मुझे अर्ज करेंगे कि या रसूल अल्लाह इस प्याले में से कुछ पानी लेकर इन आग के शोलों पर फेंके। मैं वो पानी लेकर फेंकूंगा, वो फौरन आग के शोले बुझ जाएंगे। मैं पूछूंगा जिब्राइल इस पानी की क्या वसील है, ये क्या पानी का कि जिस आग को नमाजियों की नमाजों के वास्ते ना बुझा सके, सदकातों बरात करने वालों के सदकातों बरात के वास्ते ना बुझा सके, रोजा रखने वालों के रोजों के वास्ते ना बुझा सके। जिस पानी ने उसको बुझा दिया, इस पानी में क्या है? तो वो कहेंगे या रसूल अल्लाह ये आपके उम्मत के गुनाहगार लोगों की आंखों से निकलने वाले आंसुओं का पानी है। तो बता रहा था कि यार जलवा बनकर दिल से गुजरता है, कभी आंसू बनकर आंख से टपकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के लखते जिगर का इंतकाल हुआ, ताजदारे कायनात की आंखों से आंसू रमा दमा है। सहाबा हैरान, किसी ने पूछा या रसूलल्लाह आप भी, यानी आप भी रो रहे हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तो ऐन अल्लाह की रहमत है जो आंखों के रास्ते से बह रही है, ये अल्लाह की रहमत है। इस आज के इस मशीनी दौर में अलमिया ये है कि इस सोच और गुदाज को हमसे छीन लिया हुआ है। सोच और गुदाज हमसे छीन लिया हुआ है। अल्लामा ने कहा था कि है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसासे मरब्बत को कुचल देते हैं हालात। ये एहसासे मरब्बत जो है ना, ये अलामा जिसको एहसासे मरब्बत कह रहे हैं, ये यही चीज है जिसको हम सोच और गुदाज कह रहे हैं। उसने कहा कि मशीनों की जो हुकूमत है ये एहसासे मरब्बत को दिल के लिए मौत है, यानी जिस दिल से सोच गुदाज और रिकत निकल जाती है वो दिल चलती फिरती लाश होती है, मुर्दा दिल होता है, वो जिंदा दिल नहीं होता। आज इस मशीनी दौर ने इस चीज को हमसे छीन लिया है। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है, राख का ढेर बन चुका हुआ है आज मुसलमान, ये सोजो गुदाज के ना होने की वजह से। आइए अब हम जरा देखते हैं कि ये सोजो गुदाज जाता कैसे है और इसने आना कैसे है। ध्यान से सुनिएगा, अब तक की सारी गुफ्तगू तकलीफ थी, मैं अपने ऑब्जर्वेशन की रोशनी में बात करने लगा हूं कि मेरे नजदीक मैंने जितना गौर और फिक्र किया है कि आज मुसलमानों के सीने पत्थर क्यों हो चुके हैं, बेहिसी इतनी बढ़ हो चुकी है। आए दिन ऐसे ऐसे मंजर जो दिल हिलाकर रख देते हैं, जिगर को छलनी कर देते हैं, और करने वाले वो कर रहे हैं। अभी चंद दिन पहले मेरा बेटा वैस मुझे बता रहा था, मैं डायरेक्ट वो क्लिप नहीं देख सका, वो कहता क्लिप आया, डाकू आए और डाकू ने क्या किया, एक नौजवान था उसकी जेब में 12-14 था, शायद आप में से किसी ने देखा हो या पढ़ा होगा, क्या ये चंद दिन की बात है। और वो आए, उन्होंने 12-14 छीनने की कोशिश की, उसने इनकार किया, मुजाहमत की, उन्होंने सर के ऊपर गोली मार दी, और जब गोली मारी वो भाग गए, छीन कर भी शायद पैसे भी लेकर भाग गए। और उसके बाद क्या हुआ, वो डॉक्टरों की मिन्नतें कर रहा है कि खुदा के लिए मुझे कहीं किसी सेंटर में भेज दे, मेरी दफना दे, उनके जरिए से मेरे घर ना बताओ। रोते हुए वो डॉक्टर भी बता रहा है कि इसने ये नसीहत की, पूछा मुझे क्या हुआ, क्या है, लगा बाप सर पे नहीं है और बहनें 2-3 दिन की भूखी बैठी हुई हैं, तो उनको आरज़ू थी आज कहीं दिहाड़ी मुझे मिली थी और ये 1200 रुपया अगर मामला मेरे तक होता तो मैं दे देता। मुझे अपनी बहनें याद आ रही थी, तो मैंने मुजाहमत कर दी और उन्होंने मुझे गोली मार दी। तो अब ये है, मुझे अगर मेरे घर में भेजा गया तो घर वालों के पास कफन करके लिए पैसे नहीं है, वो कहाँ से दफन करेंगे। इतनी बेहिसी जिस माशरे के अंदर है, उस माशरे को जिंदा रहने का हक है। ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वादा कर दिया, महबूब पहली उम्मतों पर जरा जरा सी बात पर हम अज़ाब भेजते रहे,
میرے حبیب تیری امت جو مرضی کر دے وہ عذاب عام نہیں آئے گا، اس لیے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ کافروں نے چیلنج کیا کہ اے رسول اے نبی اگر آپ سچے ہیں تو اپنے خدا سے کہیں عذاب بھیجیے ہم پر۔ اللہ نے کہا میرے حبیب یہ مجھے میری غیرت کو جھوٹ بتا رہے ہیں لیکن میں عذاب دے سکتا ہوں، ایک منٹ نہ لگاؤ۔ وانت فیہم، تجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تیری رحمت کے ہوتے ہوئے مجھے یہ گوارا نہیں ہے میں ان کی باتوں میں آ کر عذاب بھیجوں۔ چنانچہ عذاب عام کوئی قیامت تک نہیں آئے گا، ورنہ شعیب علیہ السلام کی قوم جسٹ کم توڑنے کے اوپر غرق ہو رہی ہے، لوط علیہ السلام کی قوم جسٹ ایک فعل بد کے اوپر غرق ہو رہی ہے، جس ایک ایک کام کے اوپر پچھلی قومیں غرق ہو گئی، آج وہ ساری خرابیاں اس قوم کے اندر موجود ہیں، مگر اس کے باوجود بھی قوم بچی ہوئی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں بچی ہوئی۔ آئیے میں بتا رہا تھا کہ یہ سوچ گیا کہاں ہے، بڑے بڑے مسندوں پر بیٹھے ہوئے بھی ٹس سے مس کیوں نہیں ہوتے ہیں، ایسے ایسے دل ہلا دینے والے واقعات آئے روز ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے ایوان عدل کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے، پرواہ تک نہیں ہے کہاں چلا گیا۔ بڑا غور کیا میں نے سارا سال کہ یہ سوچ ان لوگوں کے اندر دل ہیں پتھر ہیں، ہم لوگ جو تڑپ اٹھتے ہیں مچل اٹھتے ہیں ایسی باتیں سن کر، ان کو کیوں نہیں کچھ ہوتا ہے جو کچھ کر سکتے ہیں۔ جو جواب مجھے ملا وہ دو چیزیں ہیں جنہوں نے اس سوچ اور گداز کو چھین لیا ہے، اور یہ کوئی ان کے لیے نہیں، میں عمومی بات کر رہا ہوں، سب کے لیے، ہم سب کے لیے دو چیزیں ہیں جنہوں نے اس سوچ اور گداز کو چھین لیا ہے۔ نمبر ایک، دھیان سے سنیے گا، نمبر ایک، دنیا کی چمک دمک کا حد سے بڑھ کر ہماری نگاہوں کو خیرہ کر دینا، یعنی دنیا کی محبت ایکسٹرا قسم کی، روٹین سے کچھ زیادہ، جتنی نیچرل دائرے کے اندر ہونی چاہیے اس سے زیادہ، اور نمبر دو، لذتوں کے اندر انہمار۔ میں ابھی بعد میں 20 منٹ میرے پاس جو ہے میں اسی کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ دو چیزیں فی الحال سمجھ لیں کہ یہ دو چیزیں آج اگر کسی جگہ سے ختم ہو جائیں تو وہ سوز و گداز واپس آ جائے گا، کیونکہ سوز و گداز ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ میں نے وہ جو صحابی کی بات بتائی ہے آپ کو کہ جو پہلے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا ہے اور تب اسے پرواہ کوئی نہیں ہے، ذرا سے ملال نہیں آ رہا، اور بعد میں اپنی بھتیجی کو اگر بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی اس کے ساتھ اتنی محبت کر رہا ہے، اور وہ خود بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ ڈفرنس صرف اتنا پڑا کہ پہلے کفر تھا اور کفر کی وجہ سے دل میں سنگدلی تھی، کساوت قلبی تھی، اب ایمان آ گیا ہے اور ایمان اس کی جگہ پر سوز و گداز لے آیا ہے، دقت قلبی لے آیا ہے، درد مندی لے آیا ہے۔ تو یہ چیز تو ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے، جہاں ایمان ہو وہاں ہونا چاہیے۔ ایمانداروں کے ہاں یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اتنی سنگ دلی کیوں ہے؟ اتنی بے حسی کیوں ہے؟ اتنی کساوت قلبی کیوں ہے؟ میری غور و فکر کی سمجھ میں جو باتیں آئیں ٹوٹل دو باتیں ہیں، نمبر ایک تھیوریٹیکلی ہے اور نمبر دو پریکٹیکلی ہے۔ تھیوریٹیکلی یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو ایکسٹرا قسم کی اہمیت دے کرنا، اس کو اپنے دل و دماغ پر اور حواس پر سوار کر دیا ہے، سوار کر رکھا ہے۔ آج حیرانگی والی بات نہیں ہے، علامہ نے کہا تھا کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ مومن میں پہچان گم اس میں ہے آفاق، لیکن آج مومن اور کافر کے جینے کی سطح کے اندر مجھے کوئی فرق دکھا دیں آپ۔ جس سطح پر کافر جی رہا ہے اسی سطح پر ایک مومن جی رہا ہے۔ جس طرح وہ دنیا میں غرق ہے اسی طرح یہ بھی دنیا میں غرق ہے۔ آقا نے فرمایا تھا اِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، ایک خاص آزمائش ہوتی ہے۔ فرمایا وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ، میری امت کے لیے جو بطور خاص آزمائش ہے نا وہ اللہ نے مال کو بنایا۔ مال سے مراد صرف کرنسی نہیں ہے بلکہ دنیا کا سارا ساز و سامان، چونکہ مال کے ذریعے سے خریدا جاتا ہے نا، اس لیے وہ ساری چیزیں مراد ہیں، دنیا کا زیب و زینت۔ اب حضور علیہ السلام کی نگاہیں 14 صدیاں پہلے دیکھ رہی تھی کہ میرے بعد دنیا کتنی سج درج کے ساتھ اس امت پر آنے والی ہے۔ دنیا آج جتنی چمک دمک اپنے اندر لیے ہوئے ہے، تاریخ کے کسی بھی دور کے اندر دنیا اتنی رنگین نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام سے آپ شروع ہو جائیں، آپ نے دور کیا جانا ہے، خود اپنے دور کو دیکھنے، ہمارے دیکھتے دیکھتے 25 30 40 سالوں کے اندر کیسی کیسی چیزیں چمک دمک کے زرق برق کے کیسے کیسے سامان ہیں
جو آج ہماری زندگی کے اندر شامل ہو گئے، وہ آج سے صرف 30-40 سال پہلے نہیں تھے۔ 100 سال پہلے کیا ہوگا، 200 سال پہلے کیا ہوگا، 1000 سال پہلے کیا ہوگا، 5000 سال پہلے کیا ہوگا، بڑی چمک دمک کے ساتھ سج دج سے آئی ہے، ایسی چمک دمک سے آئی ہے کہ بڑے بڑے جبوں اور کبوں کے والوں کے لیے بھی ایمانوں کو بچانا اور اپنے آپ کو اس دنیا کے مقابلے میں ذرا صبر کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ نگاہیں اتنی خیرہ ہو چکی ہیں۔ اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل تھا زہد فی الدنیا، یعنی دنیا کے ساتھ انسان تعلق رکھے، دنیا کمائے کھائے پیے، دنیا انسان کے ہاتھوں میں ہو، دنیا انسان کی جیب میں ہو، دنیا انسان کی تجوری میں ہو، مگر دنیا اگر انسان کے دل میں آ گئی تو پھر خیر نہیں ہے۔ مولانا روم نے کیسی پیاری تشبیہ دی، فرمایا کہ زندگی کے اندر مال کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے کشتی کے چلنے کے لیے پانی چاہیے، کشتی پانی کے بغیر نہیں چل سکتی۔ فرمایا انسانی زندگی کی مثال کشتی کی طرح ہے اور مال و دولت کی مثال پانی کی طرح ہے۔ مال و دولت نہ ہوگا زندگی ایک دن بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، لیکن پانی جب تک کشتی کے نیچے رہتا ہے تب تک سلامتی ہے، کشتی چلتی رہتی ہے۔ وہی پانی جب نیچے سے اوپر آ جاتا ہے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ یہی بات مولانا روم نے فرمائی کہ بندے اگر مال و دولت دنیا تیرے ہاتھوں میں ہوگی خیر ہے، تیرے جیب میں ہوگی خیر ہے، تیری تجوری میں گھر میں ہوگی خیر ہے۔ عثمان غنی کے پاس بھی تھی نا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس بھی تو تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بھی تو تھی، سلمان علیہ السلام کے پاس بھی تو تھی، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے بادشاہیوں کو بھی انجوائے کیا، لیکن یہ دنیا ان کے دل کے اندر گھر نے کیا تھا۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے، اس کا علاج زہد فی الدنیا، حضرت علیہ السلام نے فرمایا ما زاہدہ زہدن فی الدنیا، جب کوئی بندہ دنیا کے اندر زہد اختیار کرتا ہے، زہد سے مراد مال و دولت کو چھوڑ دینا نہیں بلکہ مال و دولت کے ہوتے ہوئے مال و دولت سے دل کو اٹھا لینا ہے، دنیا کے ساز و سامان کے ہوتے ہوئے اس سے دل کو اٹھا لینا ہے۔ اور میں بڑی اس کی کامن مثال ہر جگہ پر اکثر اپنی اسپیچوں میں دیا کرتا ہوں کہ ٹوائلٹ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہر کوئی جتنا مرضی ٹوائلٹ بھی بڑے بڑے قیمتی بنتے ہیں سنگے مرمر لگ کر، لیکن اس کے باوجود ہر بندہ ٹوائلٹ کو یوز کرتا ہے ایک دن میں کئی مرتبہ، مگر کسی بندے کے دل کے اندر ٹوائلٹ کی محبت گھر نہیں کر چکی ہوتی کہ بندہ ہر وقت ٹوائلٹ کے متعلق سوچتا رہے۔ جب ضرورت پیش آتی ہے یاد آتا ہے ہاں ٹوائلٹ بھی ہے، بندہ ادھر چلا جاتا ہے، وہاں سے فارغ ہوتا ہے، بعد میں یاد بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہی معاملہ ہمیں دنیا کے ساتھ کرنا ہے کہ بندہ یہاں رہے، اس کو استعمال کر رہا ہو، برت رہا ہو، کھا رہا ہو، کما رہا ہو، صبر کر رہا ہو، سب کچھ کرتے ہوئے بھی اس کی محبت کے اندر غرق نہ ہو چکا ہو۔ اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، ہم نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، دو دل نہیں بنائے ہیں، ایک ہی بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دل دو بنا لیے تو ایک میں دنیا کو بسا لے گا، دوسرے میں مجھے بسا لے گا۔ فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا، نہیں پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، اگر ہماری طرف آنا ہے، اگر ہماری محبت سے دل کو لبریز کرنا ہے تو پھر دنیا کی محبت سے اپنے دل کو سینے کو خالی کرنا ہوگا۔ تو آقا نے فرمایا کہ جب بندہ زہد اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، انبت اللہ تو حکمت فی قلبہ، اس کے دل کے اندر حکمت کا ایک پودا اگا ہوتا ہے، حکمت کا پودا اگا دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ بسمانتا کا بحال لسان ہو، اس کی زبان پھر حکمت کے پھل اگلنا شروع کر دیتی ہے، برتن میں جو ہوتا ہے وہی نکلنا ہوتا ہے نا۔ فرمایا جب دل میں حکمت کا پودا لگتا ہے نا تو باتیں جو بھی کرتا ہے نا وہ حکمت کے پھول جھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وَبَصَّرَهُ دَاءَ الدُّنْيَا وَدَوَاءَهَا، اور اسے دنیا کی تمام بیماریاں اونچ نیچ پھر اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا ہے۔ وَأَخْرَجَهُ سَالِمًا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، اور سلامتی کے ساتھ اسے دنیا سے نا مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر آخرت کی سلامتی والے گھر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو زہد کی دنیا جب انسان کے اندر آتا ہے، اور جس شخص کی آخرت قلبی نے اسے دنیا کا زاہد نہیں بنایا، اسے کیا پتا کہ حکمت کیا ہوتی ہے، دانائی کیا ہوتی ہے، وزڈم کیا ہوتی ہے، اعلیٰ حقائق کیا ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے جس نے آج ہمارے اندر سے وہ سوز و گداز رکت قلبی کو چھین لیا ہے کہ دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبت، دنیا کی چمک دمک نے ہماری نگاہوں کو اتنا خیرہ کر لیا ہے کہ اس سے اٹھ کر ہم کوئی سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے مومن ہے، سارا دن دنیا میں غرق ہے، اچھا
ادھر سے اتنی کمائی آ جائے گی، فلاں کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، سارا دن جس دنیا کو 50 60 70 سال بعد چھوڑ کر چلے جانا ہے، بندہ آپ دور نہ جائیں، آج کی بات کر دیں، اپنے اندر جھانک لیں، صبح سے لے کر اب تک مجھے یہ بتا دیں کتنی کا مرتبہ ہماری سوچ ہے جو اس دنیا سے اوپر اٹھی ہے۔ آج کے دن کی تازہ ترین بات کرنٹ ابھی کی کر لیں، کل پرسوں کو چھوڑ دیں آپ۔ اب موسم دیکھیں کیسا خوشگوار جا رہا ہے، خوشگوار سے مراد ہے روحانی موسم۔ ماہ رمضان مبارک کی برکتیں آج اپنے کلائمیکس پر پہنچی ہوئی ہیں۔ اس کلائمیکس کے عالم میں بھی اپنے آپ سے پوچھیں ہم کتنی دیر کے لیے ہمارا دھیان اس دنیا سے اوپر اٹھا تھا؟ سارا وقت الا ماشاء اللہ، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں، میرے جیسوں کا جو حال ہے، میں باقی مقبول صاحب جیسے ہیں، کئی اچھے لوگ بھی ہیں، بہت سارے آپ میں سے بھی ہوں گے کہ جو عین ممکن ہے صبح سے لے کر اب تک آخرت کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ میں اپنے جیسوں کی باتیں کر رہا ہوں کہ دیکھیں سارا وقت ہمارا دنیا کے متعلق سوچتے گزر جاتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی محبت حد سے زیادہ بڑی ہے۔ تو ایک تو بیماری یہ ہے، اور یہ ہے تھیوری کی سطح پر، ٹھیک ہے، دنیا کی چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت، ان ہمات، ان ٹچ، قلبی تعلق لگاؤ، نئی سے نئی گاڑیوں کے نئے ماڈلوں کے متعلق سوچتے رہنا، اچھا اب فلاں ماڈل آ رہا ہے، اب تم کہاں آ رہا ہے، اب موبائل کا فلاں ماڈل آ رہا ہے۔ حرج کوئی نہیں ہے کہ فطری دائرے میں رہتے ہوئے جتنی چیزوں کو ہم نے استعمال کرنا ہے، فطری دائرے سے باہر نکل کر جب یہ دنیا ہمارے حواس پر چھا جاتی ہے نا، اس کے بعد پھر اللہ کی محبت یہاں کیا لینے آنی ہے، جس دل کے اندر دنیا کے سارے سامان کی محبت بڑی۔ اور دوسرا پہلو ہے پریکٹیکل، میں نے بتایا تھا 2 وجوہات ہیں میرے نزدیک۔ دوسری چیز پریکٹیکل ہے، پریکٹیکلی جتنا زیادہ آپ دنیا کی لذتوں کو یوز کریں گے نا، اتنا ہی زیادہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوں، اتنا ہی زیادہ دل آپ کا سخت ہو رہا ہوگا، اور اتنا ہی زیادہ حرکت قلبی اور سوز و بداد آپ کے اندر سے نکل رہا ہو۔ تجربے کی بات آپ کر کے دیکھ لیں، تجربہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، اتنا زیادہ ہم نے لذتوں کے اندر جانا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بڑی پیاری حدیث، لا یبلغ العبد ان یکون من المتقین حتی یدع ما لا باس بہ حذرا لما بہ باس، فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ بعض ایسی چیزوں کو نہ چھوڑ دے۔ ذرا ترجمہ لوگ غور سے سنیے، بعض ایسی چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی نقصان نہ ہو، اس خدشے سے کہ ان کے ذریعے سے میں ان چیزوں میں نہ پڑ جاؤں جن میں نقصان ہے۔ میں ابھی ایک آدھ مثال دے دیتا ہوں، بات سمجھ آ گئی؟ فی الحال تو یہ اوپر سے گزر گیا ہوگا فلسفہ۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کا پہلے ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک صحیح معنوں میں متقی نہیں بن سکتا جب تک وہ ایسی چیزوں کے ڈر سے کہ جن میں خدشہ ہے، ایمان کا خدشہ ہے، ان سے بچنے کے لیے بعض ایسی چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں خدشہ نہیں ہے۔ مثلا کسی عورت کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو کوئی اتنی بات نہیں ہے بڑی، لیکن قرآن کہتا ہے لا تقربوا، ہاں دل کا حدود اللہ فلا تقربوا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ حالانکہ قریب نہ جانا اصل مقصد روکنا تھا حدوں کو کراس کرنے سے، حدوں کو کراس کرنے سے روکنا تھا، لیکن کہا قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ جب قریب جاؤ گے تو پھر آگے حد کراس بھی ہو جائے گی۔ تو یہ ہے وہ چیز، وہ فلسفہ جو حضور علیہ السلام دے رہے۔ تو میں نے بتایا ایکچولی اسلام نے زنا سے روکنا تھا۔ مرد اور عورت کہیں تنہائی میں مل جاتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ویسے ہی ملتے ہیں تو اصل تنہائی زنا سے روکنا تھا، لیکن خدشہ تھا کہ جب دونوں کہیں تنہائی میں ملیں گے تو اس کے نتیجے میں کوئی اگلی سٹیج آ سکتی ہے، تو اسلام نے منع کر دیا کہ تنہائی کے اندر آپس میں ملیں بھی نہ۔ یہ ہے وہ فلسفہ تو جو سیدنا عمر فاروق سے آپ پریکٹیکل مثال لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرائم منسٹر ہیں، بیماری کے عالم کے اندر آپ نے پانی مانگا، پانی لے کے آنے والا جو غلام تھا، نوکر تھا، وہ آپ کا بہت زیادہ عقیدت مند تھا۔ اس نے اس وقت کے حساب سے جو بہترین انداز میں پانی کو میٹھا اور ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا نا، میٹھا بھی کیا ٹھنڈا بھی کیا، ایسے لے کر آئے۔ عمر فاروق نے ایسے لیٹے لیٹے منہ کو لگایا، ایک گھونٹنا بڑا پیچھے کر دیا۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں نے تو مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اس پانی کو ٹھنڈا اور میٹھا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو کسر نہیں نا تو نے چھوڑی، اچھی طرح اس کو ٹھنڈا بھی کیا میٹھا بھی کیا، اسی چیز نے دور ہٹا دیا ہے، ٹھیک ہے،
کہ عمر فروغ کو کل خدا یہ نہ کہے قیامت والے دن عمر تم نے تو اپنے حصے کے سارے ذائقے دنیا میں لے لیے تھے، اب آخرت میں کیا لینا ہے میرے سے؟ ٹھیک ہے. اور یہی عمر فروغ فرماتے ہیں کہ ہم حرام سے بچنے کے لیے حلال کے بھی 10 میں سے 9 حصوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں 10 اگر حصے سارے یوز کریں گے تو اگلا 11واں حصہ حرام کا آ رہا ہے. 10 تک جاتے جاتے پھر صبر کرنا مشکل ہو جائے. بندہ کہے گا یار یہ ذائقہ بھی ذرا چکھ کے تو دیکھیں. بارڈر پر آپ اگر واک کر رہے ہیں تو امکان ہے نا کسی بھی لمحے بارڈر کراس کر جائے بریانی میں. یہاں پر واک کرتے ہوئے ایسا کوئی امکان نہیں ہے نا. اس لیے اسلام نے کہا حدوں سے پیچھے رہیں. جتنی زیادہ آپ لمیٹیشن کو کراس کریں تو آقا نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک وہ بعض ایسی چیزوں کو بھی نہ چھوڑ دیں جو ڈائریکٹلی اتنی نقصان دہ نہیں ہے لیکن خدشہ ہے کہ بندہ ان کاموں میں پڑے گا تو اس سے آگے ایسے کاموں کی طرف چلا جائے گا جو نقصان دہ ہیں. اتنا حساسیت ہے اسلام کے اندر، ایمان کے اندر. بندہ مومن کو اسلام اتنا حساس بنا دینا چاہتا ہے کہ پھونک پھونک کر قدم رکھے، پھونک پھونک کر قدم. حضرت امام احمد بن حنبل کے زمانے میں جب قرآن کا فتنہ کھڑا ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا، بڑے بڑے علماء بیٹھ گئے، دب گئے، خاموش ہو گئے، کونوں خدروں میں چلے گئے. امام احمد بن حنبل چٹان کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. حکمران اس فتنے کی پشت پر تھے. آپ نے اللہ کہا میں نہیں مانتا قرآن کو مخلوق. حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے گئے اور 80 کوڑے ایسے مارے گئے کہ بڑے بڑے گرانڈیل ہاتھی کو بھی وہ پڑتے درد سے بلبلا اٹھتا. امام احمد بن حنبل ہر کوڑا کھانے کے بعد حکمرانوں کو مخاطب کر کے سر اٹھا کر کہتے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے. اور وقت جیسے جیسے گزر گیا، دور بدلا حکمرانی کا، اگلے حکمران آئے، انہوں نے محسوس کیا کہ امام احمد بن حنبل کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی ہم اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، آئیں اب آپ کو دربار میں جگہ دیتے ہیں. جگہ دی، دربار میں اونچی مسند دے دی، انعام و اکرام کی بارش کر دی. اس کے بعد کیا ہے، ایک دن کسی نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ حضرت اب تو مزے ہی مزے ہیں، ماشاء اللہ سارا دور گزر گیا ہے تکلیفوں والا، اب تو ایسی ایش ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یہ فتنہ اس فتنے سے بڑا ہے. یہ فتنہ وہ فتنہ دنیا کا تھا، یہ دین کا ہے. یہ فتنہ دین کا ہے کہ اس فتنے کے اندر میرا ایمان خطرے میں ہے کہ جتنی زیادہ لذتوں، راحتوں، آسائشوں کے سامانوں کے اندر بندہ ڈوبتا ہے اتنا ہی زیادہ خدا کی طرف سے غافل ہوتا ہے. یہی کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اندھا دھند لذتوں کے اندر ڈوبے ہوئے کوئی مزہ رہ نہ جائے دنیا کا. چل سو چل. نتیجہ کیا ہے، دنیا ہمارے حواس پر چھائی ہوئی ہے، ہماری آنکھوں پر، ہمارے اس کے سامنے ہماری آنکھیں دنیا کی چمک دمک سے خیرہ ہے. اس چیز نے ہمارے اندر سے اس سوز اور گداز کو چھین لیا ہوا ہے، رقت قلبی کو چھین لیا ہوا ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈیر ہے. بڑے بڑے دردناک مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. ہر کوئی اپنے اپنے عافیت قدے کے اندر گم ہے. چلو ٹھیک ہے میرا تو گزارا ہو رہا ہے نا، بس ٹھیک ہے. دائیں بائیں لوگ مر رہے ہیں. یہ جو بے حسی ہے یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ بے حسی اور کثافت کا ہونا یہ کفر کی علامت ہے. اور وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ یہی بنی ہے کہ دنیا کی حد سے بڑی ہوئی محبتیں ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہیں اور لذتوں کے اندر انہماک نے کسی کام کا چھوڑا ہی نہیں ہے. ہم نے وہ ہمارا جو جینین علامہ نے کہا تھا طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. کون سا رزق ہے جس سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے؟ یہی حد سے بڑی لذتیں، ذائقے، چسکے، مزے، ان کے حریص ہونا اور دنیا کے ساز و سامان کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا اور اس کے اندر غرق ہو جانا، ڈوب ہو جانا، ہر وقت ان کے متعلق سوچتے رہنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے سے سوز و گداز کو چھین دیتی ہیں، رقت قلبی کو چھین دیتی ہیں. اس کے بعد اگر وہ مبلغ ہوتا ہے تو آواز صرف یہاں سے نکل رہی ہوتی ہے، یہاں سے نیچے کوئی نہیں نکل رہی ہوتی. اور اگر وہ سننے والا ہوتا ہے وہ بھی بس کانوں سے گزر کر ٹکرا کر اسی کان سے گزر کر ادھر سے نکل جاتی ہے، دل تک نہیں جاتی. اور دل پر تو غلاف چڑھ جاتے ہیں. جتنی زیادہ آپ دنیا کی لذتوں کو، ذائقوں کے اندر ڈوبیں گے فطری حدود سے باہر جا کر، اتنا ہی آپ کے دل کے ارد گرد ایسے غلاف چڑھتے جائیں گے کہ جو آپ کو بعد میں حقیقت آپ کے دلوں تک اترنے نہیں دے گی. یہی کچھ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یاد رکھیں دنیا اور آخرت کو. آخری بات کر رہا ہوں، 1-2 منٹ رہ گئے ہیں.
دنیا اور آخرت کو آپ کبھی بھی ایک لیول پر لے کر نہیں جا سکتے، ایک لیول پر لے کر نہیں جا سکتے، 50-50 کے لیول پر نہیں چل سکتی، دونوں میں سے کسی ایک کو آپ کو پریفر کرنا ہی پڑے گا۔ ایک کو 51 پہ لائیں گے، دوسری ایٹومیٹکلی 49 پہ آ جائے گی، 52 پہ لائیں گے 48 پہ آ جائے گی، ایک کو پریفر کرنا پڑے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم آخرت کو شعوری ارادے کے تحت پریفر نہیں نہ کرتے تو پھر ایٹومیٹکلی دنیا نے پریفر ہو جانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ترجیح یعنی کہ نا ایک کو ہمیں دینی پڑنی ہے، یا اس کو دیں یا اس کو دیں۔ اگر ہم آنکھیں بند کیے رہتے ہیں، نہیں شعوری طور پر کسی کو ترجیح دیتے، تو پھر دنیا ایٹومیٹکلی چونکہ سامنے ہے نا وہ ترجیح اختیار کر لے گی۔ یہی سب کچھ اکثر و بیشتر لوگوں کی زندگیوں میں ہو رہا ہے کہ شعوری طور پر سوچ بچار کر کے آخرت کو ترجیح نہیں دی گئی، تو دنیا کیونکہ سامنے تھی وہ ترجیح میں آ گئی ہے، اور اس سے سارے سیاپے بنے ہوئے ہیں، حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ پھر سارے آقا نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ خدا کے لیے آج اس آخری جمعے کے اندر اللہ سے یہ دولت مانگیں کہ یا اللہ ہم کیسے مسلمان ہیں جن کے سینے سوچ سے محروم ہیں، گداز سے محروم ہیں، طلب سے محروم ہیں، جستجو سے محروم ہیں، ہمدردی خیر خواہی کے جذبوں سے محروم ہیں۔ یا اللہ اس سنگ داڑھی والی زندگی سے ہماری جان چھڑا اور ہمیں سوز و گداز اور رقت قلبی والی زندگی عطا فرما۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔